نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنا ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیشہ معمول رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو فرماتے تھے اس کا بنیادی مقصد ہوتا لیلۃ القدر کی رات کی تلاش، کہ یہ اس رات میں عبادت کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کے سامنے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طبیعتیں مچلنا شروع ہو گئی کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی عبادت کرنے کا موقع میسر آتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے دن میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے، دین کی خاطر دشمنان دین سے 1000 مہینوں تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور رات کے وقت پوری رات 1000 مہینوں تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، دن میں جہاد کرتا رہا اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کے دل میں جذبات آئے اور طبیعت مچلنا شروع ہوئی، کاش کہ ہمیں بھی اتنی عبادت کرنے کا موقع میسر آتا، اتنی عمر مل جاتی، ہم بھی اللہ کی عبادت کر سکتے۔ اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینوں تک جہاد کیا، عبادت کی۔ تو اس پر یہ پس منظر شان ورود اور جو ہے شان نزول بنتے ہیں سورۃ القدر کے، اور اللہ رب العزت نے پوری کی پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سوالات پر خاموش رہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ القدر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں، عزت والی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ عظمتوں والی رات تھی، تو عظمتوں والی رات میں عظمت والی کتاب کلام کو اللہ نے نازل کیا، اور پھر اب اس سے آگے اللہ نے اس رات کا تعارف کرایا اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں جذبات پیدا ہوں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے کوئی شخص محروم نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر
خیر من الف شہر، کہ انہوں نے تو 1,000 مہینے اللہ کی عبادت کی تھی نا، لیکن اللہ تمہیں ایسا تحفہ دے رہا ہے لیلۃ القدر کی رات کا کہ تم صرف اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ تمہیں اس کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے تو 1,000 برس عبادت کر کر اس مرتبے اور مقام کو پایا، تم صرف ایک رات میں عبادت کر لو، اللہ تمہیں ان سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے کچھ نہیں پتہ، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی، تمہیں اس رات میں عبادت کرنے کا اجر صرف 1000 مہینوں تک کا نہیں ملے گا، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ کتنا ملے گا یہ اللہ کے علم میں۔ اور پھر فرمائے یہ رات ایسی بابرکت رات ہے، بارونق رات ہے کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، پوری روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آتا ہے، روح کا لفظ آیا، فرشتے بھی آتے ہیں اور روح بھی آتے ہیں۔ روح کے بارے میں تفسیر ائمہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ کی سرپرستی میں تمام کے تمام فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور روح سے مراد دوسری تفسیر یہ بیان کی کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو صرف اللہ رب العزت اس رات میں اسے بھیجتے ہیں، اور جس کو بھیجتے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، اس زمین پر نہیں آیا، تو وہ صرف اسی رات میں آتا ہے اللہ رب العزت۔ تو اس سے ایک تیسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کو دکھلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو میرے حبیب کی امت کس طرح میری عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سورۃ القدر پوری کی پوری لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس رات کے اندر، اس رات کی ابتدا ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، جب اذانوں کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ جب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں وہ تمام کے تمام فرشتے واپس لوٹتے ہیں بھی صبح صادق کے وقت۔ تو صبح صادق تک یہ رات ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک سجدہ کیا، 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، 20 رکعت نماز تراویح کے 40 سجدے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سجدہ کیا، آپ نے ایک سجدہ یوں سمجھیں کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ زمانہ تک آپ مسلسل ایک سجدہ کرتے رہیں۔ جتنا آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ سجدہ آپ کریں تو تب آپ اجر کو پائیں، اللہ آپ کو ایک سجدے کے بنا پر اتنا زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے 40 سجدے کیے تو وہ اندازہ کرے وہ کروڑوں میں خربوں میں جائے گا۔ اور جس نے قرآن پاک کا ایک لفظ تلاوت کیا وہ گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ تلاوت کرتا رہا۔ جس نے قرآن 1 روپیہ صدقہ خیرات اس رات میں کیا گویا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو اس لیے غروب آفتاب کے بعد سے ہی آپ سے جو بن پڑے، آپ پوری رات نہ بھی جاگے، جو پوری رات جاگ کر عبادت کر لے اس کی تو بات کیا ہے، لیکن اگر نہ کم از کم اس دن جماعت سے آپ کی نماز نہ رہے، تراویح کی نماز نہ رہے، اور جو ہے اس میں دعا اذکار کم از کم زیادہ نہیں تو نماز عشاء تک تو کر لیں۔ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تو نماز عشاء تک تو کر لیں، لیکن کریں ضرور، اس رات سے محروم نہ ہو سکے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر دے، اور جو ہے تلاوت کر لیں، کچھ پارے نوافل اوابین کے نوافل پڑھ لیں، اور اسی طرح پر جو ہے کسی مریض کی تیمارداری کر لیں۔ تو جو آپ سے بن پڑتا ہے، غریب کی، فقیروں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دیں، سجدے کر لیں، تلاوتیں کر لیں، اذکار کر لیں، تسبیحات کر لیں،
جو نیکی کے کام کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کریں، تو پوری رات جاگنے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم عشاء تک تو کر لیں مسجد میں بیٹھ کر، یا گھر میں ایک کونا پکڑ کر اس میں کر لیں، تو اللہ رب العزت کی عبادت اس رات میں ضرور کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسا ایک سودا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یہ موت کے بعد دکھائی دے گا، آنکھیں بند ہونے کے بعد دکھائی دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن کا 1450 سال گزر چکے، آج تک کوئی تکذیب نہیں کر سکا، اس کا مقابلے میں کوئی قرآن کلام نہیں لا سکا۔ تو یہ برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تو اس کتاب پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ آج ہمارے ایمان اور یقین کی کمی ہے، اس لیے ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہم سنتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، البتہ سننا بھی اب چھوڑ دیا ہے، سننا بھی چھوڑ دیا، عمل تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ سننے کا بھی شوق رکھیں اور عمل کا بھی شوق رکھیں، یہ دو کام ہیں کہ سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ارادے تو کریں۔ تو یہ ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، آج آپ کا 22واں روزہ ہے، اور یہ پیچھے آپ کے 8-9 روزے رہ چکے ہیں، 7-8 روزے رہ چکے ہیں، اور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ملا کے زیادہ آثار حدیث پاک میں آئے ہیں، تو ضرور ان راتوں میں عبادت کریں۔ تو اعتکاف میں، نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، تو لہٰذا اس میں آپ لوگ ضرور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوب یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم راتوں کو سوتے ہیں، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور پھر فرمایا اور اگر اور کم سوتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح صادق ہوتی ہے، نہیں میں نے پوری رات عبادت کر لی تو بڑا خوش بستر پہ جا کر سو رہا ہے، بلکہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، سحر کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پوری رات عبادت تو کر لی لیکن نہیں معلوم کہ قبول بھی ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی، اس پر استغفار کرتے ہیں۔ تو ہماری کیفیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ نامعلوم ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، ہماری عبادات قبول ہوئی یا نہ ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کریں کہ یا اللہ قبول کر لیں، جیسی بھی ہوئی ہیں تیرے راستے میں ہوئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، یا اللہ جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، لیکن یا اللہ تیری ذات بڑی عظیم ہے، تو قبول کر لے اور ہماری معافی کر دے، بخشش کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔